محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وعوان الحسين ولعن الله تعالى على أعداء الحسين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، آج ہم اپنے عشرہ محرم کی سوئین کی مجلس سے آپ سے مخاطب ہیں. دعا ہے خداوند متعال اس ولایت علی چینل 313 اور اس کے بانی اور اس کے مؤسس جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جنہوں نے مسلسل ایک کوشش اور کاوش کی کہ ان ایام اعظام میں ہم آپ کے سامنے مختلف قسم کے موضوعات کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا موضوع اپنے حوالے سے ایک منفرد موضوع ہے، اور آج کا موضوع جو ہے اس میں بہت سے اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ آپ کھل کے بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہاں ایک مجلس واحدہ نہیں، مجالس عشرہ کی ضرورت ہے کہ آپ اس موضوع کو سمیٹ سکیں. موضوع ہے انصار حسین اور اصحاب حسینی کا کردار. اس میں سب سے پہلے آپ احباب کی خدمت میں ایک عرض کروں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، جنہیں اصحاب الیمین بھی کہا جاتا ہے، اس انداز سے بڑے معتبر اور اس انداز سے بڑے منفرد ہیں کہ یہ کسی بھی معصوم کے، کسی بھی حجت کے واحد صحابہ ہیں جو ایک دن میں علیہ السلام کی منزل پہ آئے ہیں. اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں صاحب، علیہ السلام یہ نبیوں کا خاصہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ علیہ السلام کہنا سمجھ سے بالا تر ہے. تو ان احباب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، آئیں پہلے قرآن سے پوچھیں کہ کیا اصحاب حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. اس کی میں ایک سنگل اور ایک واحد دلیل ایک ایسی دینے لگا ہوں جس کے بعد شاید دوسری دلیل کی ضرورت نہ پڑے. خدا قرآن میں کہتا ہے سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو ان لوگوں پر جو خدا کی اتباع کرتے ہیں. سلام ہے ان لوگوں پر جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. یہ قرآن نے نص دی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا سلام ہو جو خدا کی پیروی کرتے ہیں. خدا یعنی کہ ہدایت، یہاں لفظ خدا آیا ہے، اور یہاں اسی خدا کو جب میں دوسری جگہ پہ بیان کروں گا تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. یعنی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ سلام ہو ان بندوں پر. اب یہاں پر سوال ہے کہ انہیں علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ علیہ السلام یہ ہے، علیہ السلام کا لفظی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کا سلام ہو. یہاں آیت کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کا سلام ہو جو خدا کی پیروی کرتے ہیں، جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں، جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں. اب یہاں پر قرآن کے مفسرین نے لکھا کہ خدا سے مراد ہدایت ہے. آئیے بارگاہ رسالت امام میں چلتے ہیں، جنہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کرنی ہے، جن کا لفظ لفظ قرآن ہے، جو بولتے وہی ہیں جو وہی کہتی ہے، جو قرآن کے اشعاروں کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کے لہجے کو سمجھتے ہیں، جن کی زبان قرآن ہے، جن کا نطق قرآن ہے، جو نطق بھی کرتے ہیں تو وہی سے کرتے ہیں.
جب ہم رسالت مآب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں رسالت مآب کی بارگاہ سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، جس حدیث اور اس آیت کا آپس میں لفظوں کا موازنہ بھی کریں، اس آیت کے ساتھ ان کو تولے بھی تو بڑی بہترین طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر ہماری حدیث کو قرآن کی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھو، اگر وہ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ دیوار پہ بے مارو، وہ ہماری نہیں ہے۔ جب ہم نے حدیث پیغمبر کو دیکھا تو ایک حدیث پیغمبر جسے میں نے عشرہ محرم نے موضوع بنا کے رکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، مصباح ہے، میرا حسین خدا کا چراغ ہے۔ اور یہاں خدا قرآن میں کہتا ہے سلام ہو ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں، اور رسول کہتے ہیں کہ میرا حسین خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے واضح ہو گیا کہ خدا کہتا ہے میرا سلام ہو ان بندوں پہ جو حسین کی اتباع کرتے ہیں، جو حسین کی پیروی کرتے ہیں۔ جیو قبلہ، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، جیو قبلہ۔ تو کربلا میں صحابہ حسینی کا کردار کچھ اس انداز سے منفرد ہے کہ یہاں پر مختلف، صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں بنی ہاشم آئے ہیں، یہاں پر اولاد رسول، خاندان رسول کے لوگ آئے ہیں، نہیں، یہاں پر خاندان رسول کے لوگوں سے ہٹ کے اگر یہاں پر نوکر بھی آئے ہیں تو وہ بھی آقا کے ساتھ آئے ہیں۔ مثلا اگر یہ نہیں ہے کہ یہاں پر مولا علی کے بیٹے ہیں، اگر حضرت عباس کے بھائی ہیں، اور یہاں پر بنی ہاشم کے دوسرے لوگ ہیں، امام حسین علیہ السلام کے فرزندان ہیں، تو وہ ایک علیحدہ منزل پہ ہیں اور اصحاب ایک علیحدہ منزل پہ نہیں، منازل ایک ہو گئی، منزل ایک ہو گئی، ہاشمیوں کی بھی، نوکروں کی بھی۔ کس وجہ سے؟ کہ دونوں کی منزل کا نام حسین، کیا بات، دونوں ہی امام حسین پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مورخ کربلا کی جنگ کو جنگ کربلا نہیں لکھ سکا، وہ واقعہ کربلا لکھتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اس جنگ میں جنگ والا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ اس نے خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، احد کو جنگ لکھا، صفین کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، لیکن مورخ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کربلا کو جنگ کربلا لکھ سکا، کربلا کو واقع کربلا لکھا۔ کربلا کو واقع کربلا کیوں لکھا؟ اس لیے کہ جتنے جنگوں کے اصول ہوتے ہیں وہ کربلا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ جنگوں کے اصول ہوتے ہیں کہ اقلیت ہار جاتی ہے، اکثریت جیت جاتی ہے۔ جنگوں کے اصول ہوتے ہیں کہ پیاسے ہار جاتے ہیں اور جن کے لبوں پہ پانی ہوتا ہے وہ جیت جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تاریخ نے منظر ہی بدل دیا، یہاں پر 72 نے 9 لاکھ کو ہرا دیا، یہاں پر پیاسوں نے دریا کو ہرا دیا، یہاں پر بھوکوں نے کھانا پینا کھاتے ہوئے کو ہرا دیا، یہاں پر تیر تلوار کمان اپنے پاس رکھنے والوں کو ایک نہتوں نے ہرا دیا۔ یہاں پر تاریخ حیران ہو گئی کہ یہ کیسی منفرد سی جنگ ہے کہ یہاں صبح عشور سے لے کے عصر عشور تک 6 گھنٹے تک مسلسل ایک 72 کی فوج جو ہے وہ 9 لاکھ کو روک کے رکھتی ہے۔ یہاں 6 مہینے کا بھی آتا ہے تو وہ تبسم سے جنگ کا نقشہ بدل دیتا ہے، یہاں 13 سال کا بھی آتا ہے تو وہ ایسا رنس پڑ کے آتا ہے، یہاں 18 سال، یعنی کہ یہاں جنگوں کا کوئی اصول نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہاں 9 لاکھ ہیں، یہاں 72 ہیں، وہاں خط لکھ لکھ کے بلائے جا رہے ہیں، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھائے جا رہے ہیں، وہاں آگ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جاگ کوئی نہیں رہا تھا، وہاں رکتا کوئی نہیں تھا، یہاں جھکتا کوئی نہیں تھا، وہاں ہر کوئی پوچھ رہا تھا میں زندہ رہ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، یہاں میں سے ہر کوئی پوچھ رہا تھا کل میں مر جاؤں گا، حسین کے قربان ہو جاؤں گا، میرا خون حسین کے کام آ جائے گا۔ وہاں 9 لاکھ زندگی سے محبت کر رہے تھے، یہاں 72 موت کی تمنا کر رہے تھے، وہاں ڈر ڈر کے لڑ رہے تھے، یہاں سینہ پھیلا پھیلا کے آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن پھر تاریخ نے ہمیں وہ منظر بھی دکھا دیا کہ وہاں 9 لاکھ تھے، یہاں 72 تھے، ادھر سے اکبر آیا، ادھر سے 7,000 بھاگا، ادھر سے عباس آیا، ادھر سے 30,000 بھاگا، ادھر سے قاسم آیا، ادھر سے 50,000 بھاگا۔ تو تاریخ نے ہمیں یہ آخر میں لکھ دیا کہ وہاں 9 لاکھ میں اکثر بھاگے، ہزاروں بھاگے، اور یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، کیا بات۔ یہاں 72 میں سے ایک نے بھی امام حسین ابن علی کو نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ایک غلام بھی تھا تو اس نے بھی حسین ابن علی کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہاں پر ایک ادنا سے غلام نے بھی حسین ابن علی کو نہیں چھوڑا۔ وہاں تمام کے تمام اصحاب جو ہیں وہ اس منزل پہ آ گئے تھے کہ اے حسین ابن علی، ہم آپ پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ چراغ بجھایا جا رہا ہے، تو میں تو اکثر اپنی تقاریر میں یہ لفظ کہا کرتا ہوں کہ خیمہ حسینی میں چراغ بجھ گیا اور 72 سورج طلوع ہو گئے۔ کیا بات، شاید انہی سورجوں کے سامنے اس چراغ کی
حیثیت پہ یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ سورج کو چلا کیا دکھانا. وہ روشن چراغ تھے، نہ وہ زندگی سے محبت کر رہے تھے، نہ وہ زندگی کی خواہش کر رہے تھے، وہ صرف حسین پہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے. آئیے ہم صحابہ حسینی کے کردار پہ ایک نظر مارتے ہیں کہ وہ صحابہ حضرت امام حسین کون تھے. سب سے پہلے میں ذکر کروں گا حضرت مسلم بن اوسجا الاسدی کا، اور یہ بات بھی میں اپنی تقریر میں اکثر کیا کرتا ہوں، یہ بات میں آج پھر دہراؤں گا کہ یہ ہے سچائی آل محمد کے علیہ السلام کی محبت کی، کہ وہ 9 لاکھ طاقت کے نشے میں تھے، وہ 9 لاکھ یزید کے ساتھ آئے تھے، لیکن ان 9 لاکھ کے نام تاریخوں میں نہیں ہیں. یہ 72 اتنے معتبر ہوئے کہ ان کی مکمل تاریخ کتابوں میں لکھ دی گئی. یہ 72 ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، وہ نامعلوم ہو گئے اور یہ 72 نامور ہو گئے. حضرت مسلم بن اوسجا ابن سعد ابن ثعلبہ، یہ بنو اسد قبیلے سے ان کا تعلق ہے. یہ عرب میں ایک سردار قوم تھی، اس کے یہ اپنی قوم کے سربراہ تھے، عابد تھے، تہجد گزار تھے، صاحب ابصار العین کی روایت کے مطابق. میں نے اس صحابی کا سب سے پہلے تذکرہ کرنا کیوں معتبر سمجھا کہ کیونکہ یہ صحابی رسول تھے. حضرت مسلم بن اوسجا صحابی تھے. جو کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہمیں بتاؤ صحابہ کا قاتل کون ہے؟ مسلم بن اوسجا اسدی صحابی رسول تھے، محدث تھے. معتبر ترین احادیث جو تھی، روایات اور احادیث جو ہیں، وہ حضرت مسلم بن اوسجا سے نقل ہوئی. یہ رسالت باب کی حدیثوں کے راوی بھی ہیں. اگلی خصوصیت ان کی، یہ فارس کی جنگ میں جو اسلام کی اشاعت کے لیے جنگ ہوئی تھی، اس میں ان کا ایک مرکزی کردار تھا. اور جب ایران کے ترکستانی علاقہ آذربائیجان کو فتح کیا تو آذربائیجان کی فتح میں بھی جناب مسلم بن اوسجا جو تھے وہ اس میں موجود تھے. اور اس روز تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے آذربائیجان کی جنگ میں 6 مشرکین کو قتل کیا تھا، اور اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 20 سال تھی، اور واقعہ کربلا میں ان کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے. ضعیف العمر تھے. جب جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں وارد ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت جو ہے وہ حضرت مسلم نے اہل کوفہ سے لینی شروع کی ہے، تو مسلم بن اوسجا نے اس بیعت کی خدمت میں ایک اپنا نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور لوگوں کو حضرت امام حسین کی بیعت کے لیے آمادہ کرتے تھے. لوگوں کے گروہوں کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے کے آتے تھے. یعنی کہ یہ صرف بیعت کرنے والے نہیں تھے، یہ بیعت کروانے والوں میں سے تھے. جیو کے تو جب حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ جناب حانی بن عروہ کے گھر منتقل ہوئے، اور ابن زیاد نے جناب مسلم بن عقیل کا خبر لگانے کی کوشش کی کہ مجھے پتا چلے کہ جناب مسلم بن عقیل کہاں ہیں، اور اپنے غلام معقل کے ذریعے سے اس نے مخبری کروائی. تو اس وقت جناب حانی بن عروہ کے گھر میں جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ جناب مسلم بن اوسجا بھی تھے. پھر جب جناب حانی بن عروہ کو دربار میں بلا لیا گیا، دارالعمارہ میں بلا لیا گیا، تو اس وقت جناب مسلم بن اوسجا کو حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی اجازت کے ساتھ کوفہ کے باہر روانہ کیا، اور پھر حضرت مسلم کی شہادت کے بعد یہ واپس کوفہ نہیں آئے اور حضرت امام حسین کے لشکر کے ساتھ مل گئے. اب ان کا ایک اور کردار ملتا ہے کہ جب صبح عاشور جنگ چھڑنے کے پہلے شمر ملعون جو ہے اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کے، حضرت امام حسین کے خیمے کے باہر آ کے صبح عاشور کے وقت اس نے ایک گستاخانہ شعر پڑھا تھا. تو حضرت مسلم بن اوسجا نے اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ مولا مجھے اجازت دے، میں اس ملاؤں کا ایک ہی تیر سے کام تمام کر دوں. 60 سال کا ضعیف صحابی رسول ہے. حضرت امام حسین سے جرت یہ ہے کہ وہ کہتا مجھے صرف ایک تیر چلانے کی اجازت دے. انہیں پتا تھا کہ حجت کے سامنے جو کہہ دینا ہے وہ کرنا ہے. تو جناب مسلم بن اوسجا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جنگ کرنے دے، مجھے لڑنے دے، فرمایا مجھے صرف ایک تیر چلانے کی اجازت دے، میں ایک تیر سے اس کا ملاؤں کا کام تمام کر دوں گا. لیکن حضرت امام حسین نے اس وقت جناب مسلم بن اوسجا کو منع کیا، اور عمر ابن سعد کی فوج کے میمنہ جو تھا وہ فرات کے جانب سے
انہوں نے حضرت مسلم بن اوسجہ نے فوجیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے تھے، تو جب انہوں نے دائیں جانب سے حملہ کیا تو حسینی فوج کے محسدہ نے جب حملے کا جواب دیا تو اس جنگ میں جب دشمن کو پسپا کر رہے تھے، یعنی کہ پیچھے کی جانب لے کے جا رہے تھے، اس وقت جناب مسلم بن اوسجہ جو ہیں وہ اس حملے میں شہید ہوتے ہیں. اور جناب مسلم بن اوسجہ اور جناب حبیب بن مظاہر، کیونکہ دونوں کا قبیلہ بھی ایک تھا اور دونوں کی تقریباً عمریں بھی ایک تھیں، تو جناب مسلم بن اوسجہ اور جناب حبیب بن مظاہر جو تھے، جناب حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ، ان کی آپس میں ایک محبت بھی تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور آپس میں ایک دوستی بھی تھی. اب دوسرے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمیر الکلبی. یہ تبری کی روایت کے مطابق ان کی زوجہ جو تھی وہ ام وہب تھی، اور یہ کلب بنی کلب تک قبیلہ جو ہے ان کے ساتھ یہ منسلک تھے، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا. کوفہ کے رہنے والے تھے، اور تبری کی روایت کے مطابق قبیلہ حمدان کے یہ سربراہ تھے، اور کوفہ کی گنجان آبادی جو تھی اس میں ان کے مکانات تھے. جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی جو تھے، یہ جب جناب مسلم بن عقیل، کیونکہ یہ میں پہلے وہ کردار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جنہوں نے کوفہ میں مرکزی کردار ادا کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کروانے میں. جب حضرت مسلم کوفہ میں موجود تھے اور جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تو ابن زیاد نے قتل امام حسین کی تیاری شروع کی، تو عبداللہ ابن عمیر اپنے اس مکان میں تھے جو کوفہ کے گنجان میں تھا. جب ان کو موجودہ واقعات کی اطلاع ملی کہ ابن زیاد جو ہے اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے اور جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے جناب امام حسین کے قتل کی تیاری کر رہا ہے، تو ابن زیاد نے اپنا ایک لشکر جو ہے وہ نخیلہ، یہ کوفہ سے لے کے نجف کے درمیان ایک منزل ہے جہاں پہ حضرت امام مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نہروان کی جنگ جاتے ہوئے مقام نخیلہ، یہ ایک جگہ تھی، یہ مقام تھا جہاں پر فوجیں رکتی تھی، وہاں پر جا کے ابن زیاد نے اپنے لشکر کو روکا اور یہ کربلا کی جانب روانہ کر رہا تھا. تو عبداللہ ابن عمیر نے اپنے ایک غلام یا اپنے ایک دوست کے ذریعے سے خبر دی کہ پتہ کرو یہ ابن زیاد کا جو بہت بڑا لشکر ہے یہ کہاں کی طرف جا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکنے کے لیے جو مکہ سے عازم سفر ہے اور کوفہ کی جانب آ رہے ہیں، تو اس طرف بڑھ رہا ہے. تو اب یہاں پر عبداللہ ابن عمیر کلبی جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور اپنے رستے کو تبدیل کر کے کہ تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جا کے یہ خبر دو کہ ملعون ایک بہت بڑا لشکر لے کے آپ کا رستہ روکنے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. جو ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ اس جوان کا حضرت امام حسین بڑی جرت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام اس کو اپنے لشکر میں شامل کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمیر سے مولا پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنی خوشی سے میرے ساتھ آئے ہو یا صرف خبر دینے کے لیے آئے ہو. تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر رکنے کا اظہار کیا کہ اے فرزند رسول، میں صرف آپ کو اطلاع دینے کے لیے نہیں بلکہ میں آپ کی نصرت پر گھر سے ہی آمادہ ہو کے آیا ہوں، اور میں اجازت لے کے آیا ہوں اور میں آپ کے ساتھ آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی خواہش کو مقدم کیا اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے. اور جناب مسلم بن اوسجہ جو میں نے پہلی شہادت پڑھی ہے، جب وہ حملہ کر رہے تھے فوج اشقیاء پہ جنہوں نے میمنہ کے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر پہ حملہ کیا تھا، تو اس وقت یہ جناب مسلم بن اوسجہ کے ساتھ، یعنی کہ وہ دائیں طرف کا حملہ روک رہے تھے تو بائیں طرف جو ہے وہ عبداللہ عمیر تھے، اور وہاں پر جناب عبداللہ عمیر کلبی کی ایک شہادت ہوتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام ان دونوں شہداء کی لاشوں پہ جاتے ہیں، ان دونوں شہداء کی لاشوں پہ جا کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کچھ اشعار ہیں جو تاریخ نے رقم کیے ہیں، جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی محبت میں وہاں پر بیان کیے. اب یہاں پر تیسرا میں نام لوں گا سرکار حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی کا. یہ بڑا مرکزی کردار ہے، کوفہ کے بڑے سردار تھے حبیب ابن مظاہر. اور حبیب ابن مظاہر یہ وہ کوفی سردار ہے جسے حضرت امام حسین نے خط لکھ کے بلایا، اور آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے باقی جتنے شہداء ہیں وہ گنج شہداء میں ہیں،
اور ذریعے حضرت امام حسین سے اگر آپ باب الراس کی طرف باہر نکلیں تو آپ کے دائیں جانب جو ہیں وہ ابراہیم المجاب ہیں، اور بائیں جانب جو ہیں وہ حبیب بن مظاہر الاصلی ہیں۔ اور آج بھی حبیب بن مظاہر الاصلی کی قبر مطہر پہ جو چادر ہے، اس چادر پہ وہ خط مکمل لکھا ہوا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حبیب بن مظاہر کو لکھا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام نے حبیب بن مظاہر کو جو خط لکھا، اس خط میں جو لفظ بڑا معتبر ہے، حضرت حبیب بن مظاہر کے لیے حضرت امام حسین نے کہا ایھا الرجل الفقیہ، اے فقیہ مرد تم پر میرا سلام۔ سبحان اللہ، یعنی کہ وہ مقام و مرتبہ، وہ منزلت کیا ہوگی کہ امام حسین انہیں فقیہ کہہ رہے ہیں۔ اپنے زمانے کے فقہا میں سے تھے حضرت حبیب بن مظاہر، فقہ کے ماہر تھے، فقہ کو جانتے تھے، فقہا فقہ پہ مشورے دیتے تھے، فقہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت امام حسین یعنی کہ شریعت کا وارث جسے فقیہ کہے، ایک وہ ہوتا ہے انسان خود اپنے آپ کو فقیہ کہے، اور ایک وہ ہے جسے شریعت کا وارث خود فقیہ کہہ کر سلام کرے۔ حضرت مولا امام حسین علیہ السلام نے انہیں فقیہ مرد کہہ کے سلام کیا۔ حضرت امام حسین نے حالات و واقعات اس خط میں لکھے۔ حبیب بن مظاہر نصرت پہ آمادہ ہوئے، اپنے ایک بیٹے اور اپنے غلام کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک تاریخی واقعہ ضرور بیان کرنا ہے کہ جب حضرت حبیب بن مظاہر امام حسین علیہ السلام کی خدمت پہنچتے ہیں تو شب عاشور حضرت، کیونکہ حبیب بن مظاہر کا اتنا وسیع کردار ہے کہ حضرت حبیب بن مظاہر پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن حضرت حبیب بن مظاہر جو ہیں جب انہیں امام حسین علیہ السلام شب عاشور اپنے ناصرین کی فہرست بناتے ہیں تو اس میں حبیب بن مظاہر کا نام جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا۔ جب نام نہیں لکھا جاتا تو حضرت حبیب بن مظاہر جو ہیں وہ حضرت امام حسین سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اے فرزند رسول، کیا کل والی جنگ میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا کل والے شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اے حبیب بن مظاہر، کیونکہ آپ ضعیف ہو چکے ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ضعیفی میں جہاد ساقط ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ پہ جہاد ساقط ہو گیا، آپ پہ حکم جہاد نافذ نہیں ہوتا۔ اب یہاں شاہ صاحب کردار دیکھیے گا، اسے کہتے ہیں امام حسین سے محبت۔ حبیب بن مظاہر کی کمر جھکی تھی، کمر میں خم تھا۔ حبیب بن مظاہر جب چلتے تھے تو سیدھا نہیں چل سکتے تھے، اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے، رسیدہ عمری کی وجہ سے کمر میں ان میں خم تھا، کمر میں خم تھا، اور ان کے ابرو جو تھے وہ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ وہ اپنے ابروؤں کو اٹھا کے سامنے والے سے مخاطب ہوتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں ان کی ضعیفی کی وجہ سے ریشہ تھا، کپ کپی تاری تھی۔ حضرت امام حسین نے جب کہا نا کہ آپ ضعیف ہیں، تو یہاں حبیب بن مظاہر اپنے خیمے کے باہر آتے ہیں، اپنے غلام اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھے خیمے کی ایک لکڑی اٹھا کے لاؤ۔ ایک لکڑی منگواتے ہیں اور اپنے سر سے اپنا امامہ اتار کے اپنی کمر کے پیچھے وہ لکڑی رکھتے ہیں، اور اس کپڑے کو، اس پٹکے کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ کے اپنی اس لکڑی کے ساتھ اپنی اس کمر کے خم کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ سیدھا کرنے کے بعد اپنے امامے سے ایک پٹی کو پھاڑتے ہیں، اپنے ابروؤں کو اٹھا کے اپنی پیشانی پہ زور سے اس پٹی کو باندھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے ابرو گر نہ پائے۔ پھر اپنی تلوار جو ہے، اس کا دستہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اپنے کپڑے کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ تلوار باندھ لیتے ہیں تاکہ تلوار میں وہ ہاتھ کی کپ کپی کا اثر نظر نہ آئے۔ اور پھر جب کمر بھی سیدھی ہو جاتی ہے، ابرو بھی اٹھ جاتے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اور اپنے سینے کو چوڑا کر کے امام حسین کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں اے فرزند رسول، اب دیکھیے میں جوان لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی ابھی بن مظاہر کہہ رہے ہیں کہ فرزند رسول ذرا دیکھیے اب میں جوان لگ رہا ہوں۔ تو یہاں پر تاریخ کا وہ لفظ ہے کہ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور منہ مدینہ کی طرف کر کے کہتے ہیں نانا جیسے صحابی مجھے نصیب ہوئے ویسے آپ رسول اللہ کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ نعرہ یہ دیکھیے، حیدری، یا علی 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 علی، یہ دیکھیے یہ میرا کیسا منفرد قسم کا صحابی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دوں۔ حبیب بن مظاہر کی شہادت کربلا کی دردناک شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر کی شہادت کا ایک منفرد نام یہ ہے کہ اسے جناب سیدہ عالیہ نے کربلا کی جنگ میں چچا کہہ کے سلام کیا، اور جب حبیب بن مظاہر کو چچا کہہ کے سلام کیا ہے تو حبیب بن مظاہر نے بی بی کو سلام کے جواب میں کہا کہ بی بی اتنی مصیبت میں آ گئی کہ آپ غلاموں کو رشتوں کے ساتھ بلا رہی ہیں۔ تو حبیب بن مظاہر ایک مرکزی کردار ہے
میں بڑے مختصر سے حالات شہداء کے پڑھ رہا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے میں وہ پڑھوں، اور انشاءاللہ اگر یہ موضوع مسلسل رہا اور لوگوں نے اس موضوع پہ اپنی آمادگی کا اظہار کیا تو اگلی کوئی بھی جو مجلس جو ہے وہ اسی چینل پہ جب ہم ریکارڈ کروائیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں باقی شہداء کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ اس میں بیان کر سکوں۔ تو اب میں جلدی زیادہ سے زیادہ اصحاب حسینی کا کردار جہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک نام آتا ہے کہ امیہ ابن سعد ابن زید طائی، یہ قبیلہ طے میں سے تھے، بہادر تھے، جنگ آزما تھے، شہ سوار تھے اور امیر المومنین کے صحابی تھے۔ اس ناصر حسین کی ایک نسبت یہ ہے کہ یہ جنگ صفین میں مولا امیر المومنین کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے بڑی نمایاں کردار کے ساتھ انہوں نے اپنی جنگ کی تھی، اور پھر جنگ صفین کے بعد یہ کوفہ میں ہی قیام پذیر ہو گئے تھے۔ جب امام حسین کربلا پہنچے، ان کی خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے امام حسین کی نصرت کا عہد کیا، اور یہ کوفہ سے نکلتے ہیں 8 محرم کو یہ پہنچتے ہیں کربلا میں۔ 8 محرم کو یعنی کہ عاشور سے 2 دن پہلے یہ کربلا میں وارد ہوتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت اور امام حسین سے نصرت کا اظہار کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو انہیں اپنے لشکر میں شامل ہو کے میدان جنگ میں جا کے شہادت کی اجازت دیتے ہیں۔ جابر بن حجاج جو تھے یہ اگلے صحابی ہیں، یہ غلام تھے، یہ اپنے آقا کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے نصرت کا اظہار کیا، امام حسین علیہ السلام نے ان کی تمنا کو پورا کیا۔ غلاموں کو بھی علیہ السلام کی منزل سے گزارا۔ یہاں پر ایک کتاب ایک نام ملتا ہے وہاب قلبی کا، یہ جوان تھے، چند دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، چند دن شادی ہوئی ہے، اور اس شادی کے بعد یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اپنی زوجہ اور اپنی والدہ دونوں کو ساتھ لے کے آ گئے۔ جب یہ دونوں کو ساتھ لے کے آ گئے ہیں تو اس کربلا کی جنگ میں 10 محرم کو جب یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو حضرت امام حسین سے کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ جوان ہیں معذرت، اور چند دن پہلے آپ کی شادی ہوئی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے ماں کو اور اپنی زوجہ کو یوں تنہا کریں۔ تو یہ اپنی ماں کے پاس اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کی ماں جو ہے وہ انہیں کہتی ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو جا کے میرا پیغام دیجیے گا کہ جب میرے ہاں بیٹے کی ولادت نہیں ہوتی تھی تو میں جناب سیدہ سے کہی تھی، اور جناب سیدہ نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جو میرے حسین کی نصرت کرے گا۔ تو اے فرزند رسول، میں نے تو بیٹا مانگا ہی آپ کی نصرت کے لیے تھا، تربیت ہی آپ کی نصرت کے لیے کی ہے، پالا ہی آپ کی نصرت کے لیے تھا۔ تو امام حسین نے جب ان کی ماں کی زبان سے اپنی ماں کا یہ پیغام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہاب قلبی کو جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ جب وہ میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر جملہ جس کو میں معتبر سمجھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ان کی ماں کا کردار تاریخ کربلا میں بڑا نمایاں ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں تو ان کا قاتل جو ہے وہ وہاب قلبی کا سر اپنی تلوار کی نوک پہ لا کے اور ان کی ماں کے خیمے کے باہر سر کو پھینکتا ہے، تو وہ ماں جس کو کروڑوں سلام کروں وہ خیمے سے باہر آتی ہے، اور جس شدت سے سر پھینکا جاتا ہے وہ سر پکڑ کے اسی شدت کے ساتھ فوجی اشکیا میں واپس پھینکتی ہے، اور پھینکتے ہوئے کہتی ہے جو چیز ہم حسین کو دے دیں ہم واپس نہیں دیتے۔ کیا بات ہے، کیا بات! میں نے یہ بیٹا حسین ابن علی کو دے دیا تھا، تو اب یہ حسین ابن علی کے نام تھا۔ اب یہاں پر ایک اور منفرد سا میں نام لینے لگا ہوں، اخنف۔ اخنف جو تھے اس کے حوالے سے یہ بڑا معتبر سا ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں۔ ان کے ساتھ ایک لقب آتا ہے ذو شہادت ہے، 2 شہادتوں والا، اور آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ یہ میدان احد کا شہید ہے، یعنی کہ احد کے میدان میں شہید ہو چکے تھے۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں اگر یہ احد کے میدان میں شہید ہو چکے تھے تو پھر یہ کربلا میں کیسے آئے؟ یہ جنگ احد میں رسول اللہ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو رہے تھے، جب زخموں کی داب لاتے ہوئے یہ گر گئے ہیں، رسالت مابس کے پاس پہنچتے ہیں، رسالت مابس کا سر اٹھاتے ہیں، سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے ہیں، گود میں رکھتے ہیں تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جب اخنف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو رسالت مابس سے پوچھتے ہیں کہ اے اخنف،
آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا آپ کو موت کی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا آپ موت کے درد کو محسوس کر رہے ہیں؟ اگر آپ موت کے درد کو محسوس کر رہے ہیں تو میں حسین ابن علی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو زندگی واپس کر دیتا ہوں. جب میں رسول علی تو آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی واپس کر دیتا ہوں. جب رسالت امام نے کہا میں زندگی واپس کرتا ہوں تو اس وقت اخنف نے کہا یا رسول اللہ زندگی سے محبت نہیں ہے، موت سے خوف کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے نصیب کیا ہوگا کہ میرا سر آپ کے زانوں پہ ہے. تو رسالت امام نے کہا اگر سر میرے زانوں پہ ہے تو پھر آپ کے اس طرح رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت اخنف دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں مدینہ مسجد میں آپ کے پاس جاتا تھا اور آپ اپنی گود میں حسین کو بٹھا کے پیار کرتے تھے، ایک دن آپ حسین کے چہرے کو چومتے ہوئے رو رہے تھے، میں نے آپ سے جا کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا اسی میرے حسین کو میدان جنگ میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کے مارا جائے گا. تو اے فرزند رسول اس وقت میری حسرت تھی کاش میں بھی کربلا میں ہوں اور میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کروں. جب میں نے یہ تمنا کر لی تھی، جب میں نے یہ خواہش کر لی تھی کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوں، تو اس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخنف کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا کیونکہ تو نے مرتے ہوئے میرے حسین پہ مرنے کی تمنا کی ہے تو جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں جب میرا حسین نصرت کے لیے بلائے گا تو فرشتے تمہیں کفن سمیت کربلا لے کے جائیں گے، کیونکہ تم نے تمنا کر دی ہے میرے حسین کے ساتھ نصرت کرنے کی. تو جب تو کربلا میں حسین نصرت کے لیے بلائے گا تو تمہیں فرشتے کفن سمیت کربلا لے کے جائیں گے. تو یہ وہ صحابی ہے جو جنگ احد میں شہید ہوا ہے اور دوبارہ کفن سمیت کربلا پہنچا ہے. اور جب امام حسین حال میں ناصر ینصرنا کہا تو کربلا کے ٹیلے سے اخنف کی آواز آئی ہے کہ فرزند رسول میں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے اخنف کو خوش آمدید کہا ہے اور اخنف فوج اشقیہ سے لڑتا ہوا کفن سمیت کربلا کی جنگ میں شہید ہوتا ہے. میں نے جب اس تاریخی واقعے کو پڑھا تو میرے ذہن میں بہت سی جانی کیفیت میں مبتلا ہو گیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، آخر یہ سب کچھ کیوں تھا. تو امام وقت جو ہے وہ مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ماضی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. امام کی نظریں شاید ہمارے اس دور میں تھی، آخری بیٹے کے دور میں تھی. امام آخری بیٹے کے دور میں یہ استعارہ زندہ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے 12ویں کی نصرت کی تمنا کرتے ہوئے، ہمارے 12ویں کی محبت میں تمنا کرتے ہوئے اگر تم اس کے آنے سے پہلے مر بھی گئے اور تمہارے دل میں میرے وقت کے امام کی نصرت کا ارادہ ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ میں امام کی نصرت کروں، تو جب امام زمان کا ظہور ہوگا فرشتے تمہیں قبر سے کفن سمیت 12ویں کے لشکر میں لے کے آئیں گے. نعرہ حیدری یا علی 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 علی، کیا بات ہے کہ بے آپ شک کو کفن سمیت کربلا پہنچایا جائے گا اور آپ اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں گے. یہاں پر جناب سعید ہیں جنہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کے کوفہ سے بلوایا تھا. یہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا میں ذکر پہلے کر دوں گا کیونکہ ان کی شہادتوں کے ساتھ مسلم کی روایات متصل ہو جاتی ہیں. عبداللہ اس بچے کا نام ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہدائے کربلا میں سے کسی ایک کا فرزند تھا، اور ایک روایت ہے کہ نہیں یہ خاندان بنی ہاشم میں سے ہی کوئی بچہ تھا جو شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد اس کی شہادت ہے. یہ بچہ جو ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شبر ملعون قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے امام کی پشت میں سوار تھا تو اس وقت اس بچے کو اس کی ماں نے اس کے گلے میں تلوار لٹکا کے مقتل میں بھیج دیا. اور کتابیں کہتی ہیں کہ جب یہ بچہ اپنے گردن میں اس کے ماں نے تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور تلوار یقیناً جو تھی وہ بڑی تھی، تو کتابیں کہتی ہیں کہ اس بچے کا قد جو تھا وہ تلوار سے چھوٹا تھا، یعنی کہ تلوار ریت پہ خط کرتی ہوئی آ رہی تھی اور اس بچے کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی. اور یہ اس شدت اور اس جذبے کے ساتھ خیمے سے باہر نکلا ہے اور سیدھا دوڑا ہے امام حسین کی طرف، اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے شبر ملعون کی پیشانی میں مارا ہے. اور شبر ملعون نے اپنے تلوار کے ساتھ وہی تلوار جو امام حسین، وہی خنجر جو امام حسین کی قتل کے لیے استعمال کر رہا تھا، اسی خنجر کے ساتھ اس بچے کی گردن کو تن سے جدا کیا ہے. لیکن اس بچے کا ایک پتھر آج تک تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس کے ایک پتھر کو آج تک تاریخ نے یاد کیا ہوا ہے کہ اس نے حسین کی محبت میں حسین کے دشمن کو ایک پتھر مارا تھا.
اور آج وہ بچہ بھی علیہ السلام کی منزل پہ ہے. آج وہ بچہ بھی دعائیں اور مناجات مانگی جائیں تو وہ بھی آپ کی حاجات کو پورا کر سکتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب سعید کی طرف. جناب سعید امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ہیں, کوفہ میں رہنے والے ہیں. امام حسین کی نصرت کی تمنا ان کے ذہن میں تھی. یہ بھی جوان ہے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں انہیں بھی خط لکھ کے بلایا ہے. جب قاصد دروازے پہ گیا ہے تو جناب سعید جو تھے یہ گھر میں تھے. دروازے پہ دستک ہوئی, انہوں نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت نوجوان, چہرے پہ خوبصورت داڑھی. قاصد نے دیکھ کے کہا کہ آپ سعید ہیں؟ انہوں نے کہا میں سعید ہوں. انہوں نے کہا کہ میں قاصد ہوں امام حسین کا, انا ولید الحسین, میں حسین کا قاصد. قاصد کا نام آنا تھا. سعید دیکھ کے کہتے کیا مدینے سے آئے؟ تو قاصد کہتا مدینے سے نہیں, میں عراق کے شہر کربلا سے آیا ہوں, عراق کے ریگستان نینوا سے آیا ہوں. جب کربلا کا نام آنا تھا تو سعید دیکھ کے کہنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام عراق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں امام حسین عراق ہے. تو کہا کہ مجھے تو خبر ہوئی تھی کہ حسین ابن علی مکہ پہنچے ہیں. انہوں نے کہا وہ مکہ سے کوفہ آنے کا ارادہ کرتے تھے یا انہیں روک کے ان کو آمادہ کر لیا گیا ہے اور انہیں کربلا میں اتار دیا گیا ہے. سعید باقی حالات پوچھنا چاہتا تھا. یا قاصد نے کہا کہ باقی حالات نہ پوچھیے, میں آپ کو خط دیتا ہوں, وہ خط پڑھیے. اور امامہ سے خط نکال کے سعید کے حوالے کیا. جناب سعید بڑے جستجو میں تھے کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے, حسین ابن علی کیوں اس ریگستان الصحرا میں ہیں. تو سعید خط کھولنے لگا تو قاصد نے آ کے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, خط بازار میں نہیں, خط گھر جا کے کھولیے گا. سعید اپنے گھر کے اندر آتے ہیں تو سعید کی والدہ جو ہے وہ مصلی عبادت میں بیٹھی ہے. آواز دے کے پوچھی سعید؟ جی اماں. سعید کون تھا؟ اماں قاصد. سعید کس کا؟ اماں مولا حسین کا. حسین کا نام آنا تھا. سعید کی ماں وہیں پہ مصلی پہ سر سجدے میں رکھ کے کہتی مولا شکریہ, آپ نے نوکروں کو یاد کیا, آپ نے غلاموں کو یاد کیا. جناب سعید کی بہنیں اپنے اپنے کمروں سے نکل کے جناب سعید کو ایک ہلکے میں لیتی ہیں. کوئی بہن کہتی ہے خط جلدی کھولیں, ہو سکتا ہے قبر کی شادی کا ہو. کوئی بہن کہتی ہے خط جلدی کھولیں, ہو سکتا ہے قاسم کی شادی کا ہو. جناب سعید خط کھولتے ہیں, پہلی سطر پہ نظر پڑتی ہے تو جناب سعید کی پیشانی دیوار پہ آ کے لگتی ہے. ماں رو کے کہتی سعید کیا ہوا؟ سعید تڑپ کے کہتے ہیں ماں پہلے مولا حسین خط لکھتے تھے تو اس میں کوئی نہ کوئی آیت اور لکھی ہوتی تھی, آج لکھا ہوا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اما میں گھبرا گیا ہوں, میرے حسین پہ مشکل بن گئی. جب کہا خط پڑھیے تو اس خط کا جو متن تھا, اس خط کا جو مضمون تھا, اس میں لکھا تھا اے سعید, میں 28 رجب کا وطن چھوڑ کے مدینہ سے مکہ پہنچا. میں حج پڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن مسلمانوں نے مجھے حج نہ پڑھنے دیا. میں کوفہ کی طرف آ رہا تھا, انہوں نے قادسیہ کے مقام پہ میرا رستہ روک کے مجھے نینوا اور غازریہ اور کربلا کے صحرا میں اتار دیا ہے. سعید ہو سکے تو میری مدد کے لیے آؤ. اتنا پڑھنا تھا. سعید تڑپ کے کہنے لگا اماں کیا حکم ہے؟ ماں دیکھ کے کہنے لگی دودھ اس وقت بخشوں گی جب سن بیٹھوں گی تیری لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے. سعید خط بند کرنے لگتا ہے. یا سعید کی چھوٹی بہن سعید کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے جلدی نہ کیجیے, کوئی چیز خط کی دوسری جانب بھی لکھی ہے. جب سعید خط کو پلٹتے ہیں تو تڑپ کے کہتے ہیں اماں اجڑ گئے, حسین اکیلے نہیں گئے, علی کی بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں, شہزادی زینب و کلثوم بھی ساتھ آئی ہیں. ماں کہتی ہے جلدی کر سعید, جنگ کی تیاری کر. جناب سعید اپنے کمرے میں جاتے ہیں. چند دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی, ان کی بیوی بستر پہ تھی, پلنگ پہ تھی, لیکن جب سعید واپس آتے ہیں تو بیوی کو زمین پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں. جب بیوی کو زمین پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو جناب سعید دیکھ کے کہتے ہیں کہ کہیں تم گفتگو سن رہی تھی اور تمہیں خبر ہوئی کہ میں جا رہا ہوں, تو کہیں تم اس وجہ سے تو اپنے آپ کو اس غربت کی حالت میں نہیں بٹھایا, کہیں تم میرا رستہ روکنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی. یا سعید کی زوجہ دیکھ کے کریں گے سعید باہر دروازے پہ دستک ہوئی, آپ دروازے پہ گئے, یا ایک مستور میرے کمرے میں آئی, اس کا سیاہ لباس تھا اور اس کا پہلو پہ ہاتھ تھا. تو میں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ انا فاطمہ الزہرا بنت محمد, میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. میں نے بی بی کو اٹھ کے سلام کیا. میں نے کہا بی بی ہم غریبوں کے گھر کیوں آئے ہیں؟ تو بی بی کی آواز آئی میرے حسین نے سعید کو بلایا ہے, میرے سعید کا رستہ نہ روکنا. جناب سعید تڑپ رہے, تڑپ کے جناب سعید کہتے ہیں کہ پھر اگر تو آپ اپنے والدین کے گھر جانا چاہیں تو میں والدین کے گھر چھوڑوں, اگر طلاق چاہیں میں طلاق دوں, آزاد ہونا چاہیں میں آزاد کروں. بیوی دیکھ کے کہتی سعید حیران ہوئی اس بات پہ. جب پتہ چل گیا ہے کہ علی کی بیٹیاں ساتھ آئی ہیں تو کیا میری چادر ان بیویوں کی چادروں سے زیادہ قیمتی ہے؟ جناب سعید کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے. فرمایا میں تم سے نصرت کا اظہار چاہتا تھا کہ کیا تم
میری محبت میں جا رہی ہو یا حسین کی محبت میں جا رہی ہو؟ وہ دیکھ کے کہتی آپ جیسے ہزاروں شوہر ہوں، میں حسین ابن علی سے قربان کروں، میں تو خود حسین کی محبہ ہوں، میں حسین کی محبت کرنے والی ہوں۔ سعید گھوڑے پہ زین رکھتے ہیں، اپنی زوجہ کو ساتھ بٹھاتے ہیں، سعید اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہیں۔ ادھر سعید کا گھوڑا کربلا میں غارت ہوتا ہے، یا سعید کے گھوڑے کا کربلا میں ورود ہونا تھا، یا سعید کی زوجہ دیکھ کر سعید گھوڑا تیز دوڑائیے، سعید گھوڑا تیز دوڑائیے۔ سعید دیکھ کے کہنے لگا حیوان ہے مر جائے گا، کہتی مرتا ہے تو مر جائے۔ سعید نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتی جب سے اس جنگل میں آئے ہیں مجھے ایک آواز سننے کو مل رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا۔ سعید گھوڑا تیز دوڑائیے۔ سعید گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہیں۔ جو ہی کربلا کے صحرا میں سعید کا گھوڑا دوڑنا شروع ہوتا ہے، یا اچانک دیکھتے ہیں سعید کہ سعید کی زوجہ گھوڑے سے گر جاتی ہے۔ سعید دیکھ کے کہتے ہیں کیا ہوا، گر کیوں گئی؟ رو کے کہتی سعید تو گھوڑا دوڑا۔ سعید نے کہا ہوا کیا ہے؟ رو کے کہتی ہے جب آپ کربلا میں اس جنگل میں وارد ہوئے ہیں تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہی مستور جو میرے گھر میں آئی تھی وہ میرے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اس کے سر پہ اسی کربلا کی خاک ہے۔ رو کے کہتی سعید کو کہ گھوڑا تیز دوڑا، میری بیٹیاں غریب ہو گئیں، گھوڑا تیز میرا حسین غریب ہو گیا۔ سعید اس حالت میں جاتے ہیں کہ حسین ابن علی زخموں سے لطپت ہیں۔ سعید جا کے قدموں میں گرتے ہیں، سعید جا کے کہتے ہیں مولا حسین مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اب یہاں پہ مولا حسین کی غربت کا ایک جملہ سنیے گا، یہ ہے کریم حسین ابن علی کی، واہ میرا مولا حسین تو کتنا کریم تھا، خود زخموں سے چور ہیں، خود اکبر جا چکے ہیں، عباس جا چکے ہیں، قاسم جا چکے ہیں، بیٹوں بھتیجوں کی لاشیں اٹھا چکے ہیں، خود زخموں سے چور ہیں۔ اور سعید جب آ کے اجازت مانگتا ہے تو اس وقت حسین ابن علی کہتے اے سعید میں تیری کوئی خدمت نہیں کر سکا، تو میرا مہمان تھا، میں سخی باپ کا بیٹا ہوں، میں کریم باپ کا بیٹا ہوں۔ سعید تو اس وقت میرے پاس مہمان بنا جب میں عالم غربت میں تھا۔ سعید میں تجھے پانی نہیں پلا سکا، سعید میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکا۔ یہ کہہ کے حسین ابن علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، سعید نے اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا، رو کے کہہ گئے اے فرزند رسول مجھے معاف کیجئے گا، میرے آنے میں دیر ہو گئی، اے فرزند رسول آپ میری مہمانی چھوڑیے، میری میزبانی چھوڑیے، مجھے معاف کیجئے گا کہ میری نصرت کرنے میں دیر ہو گئی۔ اور یہ کہہ کے سعید میدان اشکیا پہ جا کے فوج اشکیا پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اسی حالت میں جناب سعید شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کیونکہ سفر زیارت سے واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس لیے آج کی اس مجلس کو انہی لفظوں کے ساتھ اختتام کریں گے۔ اگر اگلی مجلس میں اسی موضوع کو مسلسل کیے تو جناب حر کا تفصیلی کردار اور جو باقی اصحاب معتبر ہیں ان کے تفصیلی کردار پہ دوبارہ روشنی ڈالیں گے کہ ان صحاب کی کربلا میں کیا کیا خدمات تھیں۔ میرا مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مخدوم عالمیان آپ کو دین و دنیا کے تمام فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا مالک ہمیں نصرت وقت کے امام کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ناصرین نے اپنا کردار ادا کیا، ہمیں اپنے آقا و اپنے مولا کے ساتھ اسی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى محمد اللهم صل